تو میں نے تراویح کے عنوان پہ 5-6 باتیں ذہن بتائی ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں گے نا؟ تراویح کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، غیر مقلدین کا اور آپ سے اصل اختلاف یہ ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں۔ وہ کہتے ہیں تراویح نہیں، وہ تہجد کو تراویح کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تراویح ہے، ہم مستقل تراویح کو تراویح کہتے ہیں۔ اگر غیر مقلدین کی بات مانیں کہ تہجد کا نام تراویح ہے، تو غیر مقلد سے آپ پوچھیں کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس نے کہنا ہے تراویح۔ جس نماز میں اختلاف ہے اس نماز کا نام کیا ہے؟ تراویح۔ آپ اس سے پوچھیں تراویح مفرد ہے یا جمع، تراویح مفرد ہے یا جمع، اور پھر پوچھیں کہ جمع کے افراد 3 ہوتے ہیں یا 1، 3 ہوتے ہیں یا 2، بتائیں۔ اس نے کہنا یہ جمع کے کم از کم افراد 3 ہوتے ہیں۔ اس نے کہنا تراویح کس کی جمع ہے؟ اس کو شاید نہ آئے، آپ کو سمجھانا پڑے کہ تراویح ترویحۃ کی جمع ہے، تراویح جمع ہے ترویحۃ کی۔ آپ بتائیں ترویح کہتے کسے ہیں؟ انہوں نے کہنا 4 رکعات کے بعد یہ جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کا نام ترویح ہے، اس وقفے کا نام ترویح ہے۔ بات توجہ سمجھنا، اس وقفے کا نام ترویح ہے۔ اس کا مطلب 4 پھر وقفہ پھر 4 پھر وقفہ پھر 4 پھر وقفہ، تو یہ جو 8 رکعتوں کے درمیان 4 کے بعد وقفہ ہے اس کا نام ترویح ہے۔ آپ نے کہنا یہ تراویح بنتی ہی تب ہے جب کہ کم از کم 12 رکعتیں ہوں۔ کم از کم کتنی ہوں؟ 4 کے بعد وقفہ 4 پھر وقفہ اور پھر 4 اور اس کے بعد پھر وقفہ، 3 تراویح ہوں گے نا، بات سمجھتے ہو؟ تو بھئی جب 4 کے بعد وقفہ پھر 4 کے بعد وقفہ، یہ تو ہو گئے 2، اس کے بعد پھر 4 12، یہ کم از کم 12 رکعت ہوں تو 3 تراویح بنتے ہیں، اگر 12 سے کم ہو تو پھر 3 تراویح بنتے ہی نہیں۔ یہ بات سمجھا لو گے؟ تو لفظ تراویح بتا رہا ہے کہ تراویح کی کم از کم رکعتیں اگر ہیں تو 12 ہیں، 12 سے کم رکعتوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور اس پہ ایک چھوٹا سا سوال اور ذہن میں رکھ لینا، انہیں کہنا بھی یہ جو آپ تراویح کو تراویح کہتے ہیں یہ تراویح کا لفظ حدیث مبارک میں ہے؟ وہ کہے گا نہیں، جو احادیث آتی ہیں ان احادیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے اس میں قیام اللیل ہے، قیام رمضان ہے، یہ باتیں وہ کہتے رہیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جس حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نا، ہمیں ذرا آپ وہ حدیث نکال کے دیں کہ تراویح کا لفظ کس حدیث میں ہے۔ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ تراویح کا لفظ کس حدیث میں ہے۔ جس حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نا اسی حدیث میں 20 رکعت کا ذکر بھی ہے، اسی حدیث میں 20 رکعت کا ذکر بھی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر، اس کا نام حدیث ہے۔ شرح نخبہ، مقدمہ مشکات، طبی، القواعد اور خیر اصول، میں نے 5 حوالے دیے تھے آپ کو یاد ہو۔ مسند الامام زید بن علی بن حسین بن علی، ان کی کتاب ہے مسند الامام زید۔ اس روایت میں تراویح کے لفظ ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ حدثنی زید بن علی عن نبی عن جدی عن علی انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں صلاۃ القیام یعنی قیام اللیل تراویح پڑھانے کے ایک بندے کو حکم دیا، ان یصلی بہم 20 رکعۃ، حکم دیا کہ تراویح 20 پڑھانا، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام پڑھا دے پھیر دینا، وَيُرَاوِحُ مَا بَيْنَ كُلِّ 4 رکعتٍ، اور ہر 4 رکعت تراویح پر ترویہ پڑھنا۔ یہ جو ترویہ کا لفظ ہے یہ اسی حدیث میں ہے جس میں 20 کا ذکر ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ بھائی تراویح کا لفظ آپ پوچھیں گے نا غیر مقلدین سے کہ لفظ تراویح کہاں سے ہے، ہمارے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ فقہا نے تراویح کا لفظ بتایا ہے اور اصطلاحات فقہا نے بتائی ہیں، ہم فقہا کو مانتے ہیں، تم قرآن حدیث کے بعد کی بات نہیں کرتے، تو تم بتاؤ تراویح کا لفظ کس حدیث میں ہے؟ ہم کہتے ہیں جس حدیث میں تراویح کا لفظ ہے یراوح ترویہ، اسی حدیث میں 20 کا ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اور 20 آپس میں یہ لازم ملزوم ہیں، جن میں 20 ہے انہی میں یراوح ہو اور جن میں یراوح ہو اسی میں 20 ہے، تو 20 تو ترویہ کا آپس میں گہرا جوڑ ہے، تو جو بندہ 20 نہیں مانتا اس کو کم از کم اس عبادت کو تراویح نہیں کہنا چاہیے۔ ہم تراویح بھی کہتے ہیں اور 20 رکعت بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں نے کہا فائل کے اندر وہ سارے دلائل لکھے پڑے موجود ہیں، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔